جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے ہیں سینٹ پرویز رشید صاحب کے ساتھ، اسی مسئلے پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے آگے بھی چلتے ہیں لیکن اس کو پہلے کنکلوڈ کر لیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ نہیں پڑ گیا ہماری سیاست پر، عدلیہ پر خاص طور پر ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے بدنام کیا جائے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سزا دلا دی انہوں نے ارسلان کو تو وہ ہیرو بن جائے، کچھ لوگوں کا خیال ہے سزا لیگلی ایسم ظفر ان میں شامل ہے کہ بادی نظر میں ایویڈنس ایسی ہو سکتی ہے جو ان کے خلاف جاتی ہو، لیکن قانونی طور پر ایسی نہیں ہے کہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک چلن تھا کہ برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، وہ چلن اب ختم ہوتا چلا اور اوپن کورٹ میں ہو رہا ہے۔ جی، اب سوسائٹی میں ٹرانسپیرنسی زیادہ آ گئی، ہمارے معاشرے میں ٹرانسپیرنسی زیادہ آ گئی، ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا موجود ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو منظر عام پر لے آتا ہے، ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ موجود ہے، باشعور شہری موجود ہیں، ہم ہر چیز کو ڈسکس اب کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑے مثبت چیزیں ہیں کسی بھی سوسائٹی کو طاقتور بنانے کے لیے اور انہیں فیئر بنانے کے لیے، تو یہ اچھے اقدامات ہیں، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ اور کچھ میرا بھی خیال میں ادارے مضبوط ہو کے نکلیں گے اس پورے کرائسس سے۔ بذات خود یہ سارا عمل جو ہے جی جی جس میں ہمیں گند اچھلتا نظر آ رہا ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ ہمیں برائیوں سے دور کرے گا اور برائیاں کرنے کے جو ہمارے میں اہلیتیں ہیں ان کو کم کرے گا، اور ریاست کو موقع دے گا، ریاستی اداروں کو بھی موقع دے گا کہ وہ اپنے قوانین کو اس طرح ترتیب دیں اور اس طرح ان پر عمل کرائیں کہ اس طرح کے جوائنٹ پیدا بھی نہ ہوں۔ اچھا جی، اب دوسری طرف آتے ہیں، پہلے تو میں ملکی حالات پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں ایک چھوٹی بات، یہ پنجاب کا بجٹ بھی آیا ہے۔ اچھا، بجٹ تمام صوبوں کے آ رہے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ ٹارگٹ واضح نظر آتے ہیں، ڈیولپمنٹ پلان نظر آتے ہیں۔ کل وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے، مطلب ان کا تھا کہ اگر انہوں نے صوبہ بنانے کی قراردادیں پاس کر دی ہیں تو صوبوں کے لیے پیسے، وہ تو خیر جب بنے گے تو وفاق ہوگا تو وہ پیسے بھی صوبہ ہی دے گا، وفاق نہیں دے گا ان کو۔ کچھ اس طرح کے اعتراضات کچھ لوگ کر رہے ہیں، کیا آپ کے ٹارگٹ کیا ہے پنجاب کے بجٹ سے؟ دیکھیے، ہمارا 220 ارب سے زیادہ کا تو ترقیاتی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اور پورے ساؤتھ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 32% ہے، بجٹ میں اس کا حصہ 32% سے بہت زیادہ پچھلے 3-4 سالوں سے رکھا جا رہا ہے۔ یلو کیپ سکیم میں بھی ساؤتھ پنجاب کا حصہ زیادہ ہے، لیپ ٹاپ جو ہے اس میں بھی ساؤتھ پنجاب کا حصہ اس سے زیادہ ہے، دانش سکول بھی ساؤتھ پنجاب میں ہی بنے۔ اب صرف بہاولپور میں ایک نہر جو ہے اس کو بنانے کے لیے 1 ارب سے زیادہ کی رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ انڈومنٹ فنڈ سے، پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے بھی جن بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے ملتے ہیں ان میں بھی 70% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پہلا ٹارگٹ ہمارا ہے یہی پنجاب حکومت کا کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں ترقی کا کام زیادہ کیا جائے اور انہیں ترقی یافتہ علاقے پنجاب کے جو ہیں ان کے نزدیک لانے کی ایک عمل کو آغاز کیا جائے۔ تو دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں، یہ ہماری فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے، مستقبل میں انویسٹمنٹ ہے، اور ان کو جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس زمانے کی اس سے ہم لیس کر دیں تاکہ کوئی بچہ اگر پنڈ دادن خان کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے یا لیا کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اس بچے کی طرح اس کی ایکسیس اور نالج کو جو آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے بچے کی ایکسیس ہے۔ اس لیے ہم نے لیب لیبارٹریز جو ہیں وہ پنجاب کے تمام اسکولوں میں قائم کی ہیں، ہم نے 5 ارب روپے سے۔ ٹرینڈ لوگ بھی وہاں موجود ہیں؟ جی، ٹیچرز بھی ان کے لیے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لیپ ٹاپ بھی دیے جا رہے ہیں اور اس سال مزید لیپ ٹاپ ہم دیں گے۔ اور یہ بعض دفعہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ جی کسی سیاسی جماعت اور کسی سیاسی شخصیت سے گھبرا کے ہم نے یہ کام شروع کیا، یہ کام پچھلے سال کے بجٹ میں رکھا گیا تھا۔ 2011-12 کا جو بجٹ تھا اس میں لیپ ٹاپ کے لیے پیسے رکھے گئے تھے اور بجٹ تقریر میں اس کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ وہ سیاسی شخصیت جس کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی سیاسی پیدائش اس بجٹ کے بہت بعد میں ہوئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے بجٹ میں موجود تھی لیپ ٹاپ؟ جی، لیپ ٹاپ سکیم پچھلے 2011-12 کے بجٹ میں موجود تھی اور بجٹ کی تقریر میں بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ اچھا، تو اب لوگ اس پہ یہ لگا رہے ہیں کہ اس پہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پنجاب کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے کن پہ زیادہ کنسنٹریشن لاہور میں ہوتے ہوئے تو ہم بہت دیکھ رہے ہیں، صوبے کے دوسرے حصوں میں بھی اس کا؟ ایک تو آپ پنجاب کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ کو سڑکیں جو ہیں خود ہی ملیں گی، اسی معیار کی سڑکیں بنی ہوئی ملیں گی جس معیار کی موٹر وے ہے۔ یہ بھی پنجاب موٹر وے نے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا ہے سڑکوں کا، اور اب پنجاب کے گلی محلے میں بھی چھوٹے دیہات میں بھی اگر آپ سڑک دیکھیں گے تو اسی طرح کی کارپیٹڈ روڈ ہے، اسی طرح اس کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں،
اس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو سڑک کے ذریعے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنی تعلیم کو اور صحت کو، تمام لوگوں کو سہولت فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ سڑک کے ذریعے جلدی سے جلدی اپنے جگہ پر پہنچ جائیں. اسکول ہیں، کالجز ہیں، بجلی کی پیداوار کے لیے 10 ارب روپیہ ہم نے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. پچھلے سال وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو نکمے ہیں، یہ پنجاب گورنمنٹ یا دوسرے صوبے کر لیتے کچھ. صوبوں کے پاس کرنے کے مواقع بہت کم ہیں، لمیٹڈ ہیں، کیونکہ دیکھیے 300، موٹی سی بات آپ کو بتا دوں، 400 ارب روپیہ انہوں نے بجلی کمپنیوں کا دینا ہے. پاکستان میں یا صوبہ کس سے انویسٹمنٹ لے کے آئے؟ وہ کہتا ہے 400 ارب روپیہ تو پہلے سے تم کمپنیوں کا دبا کے بیٹھے ہوئے، ہم کیوں یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں؟ تو صوبے بیچارے اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بجلی خریدنی جو ہے وہ وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت نے 400 ارب روپیہ کمپنیوں کا دبایا ہوا ہے. تو کون سی کمپنی جو بجلی آ کے پنجاب میں کمپنی لگائے گی کہ اس کے بھی پیسے لگوائیں، آپ خریدیں وہ ٹھیک ہے. تقسیم انہوں نے، جس طرح گندم آپ پیدا کریں اور آپ کو بیچنے وہ نہ دیں. جی یعنی کہ تو وزیر اعظم صاحب کو ذرا اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو کیا کیا اذیتیں اور دشواریاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئی ٹی یونیورسٹی کا ذکر ہے، ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا ذکر ہے، کیا اس میں ہم کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں بنا رہے ہیں کیا؟ جی بالکل، یہ پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جی، اور اس کا معیار وہی ہوگا جو بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا ہے جی، اور اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ کام جو ہے تقریباً آگے بڑھ جی. پارک میں عرفہ پارک جو کہ ایک عمارت ہمیں ورثے میں ملی تھی اور جس کا کوئی استعمال نظر نہیں آتا تھا اور جس میں کوئی آ کے کام کرنے کو تیار نہیں تھا، ہم نے اس عمارت کا استعمال بھی شروع کیا اور اس کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جی. اور وہ سفیشینٹ جگہ ہوگی یونیورسٹی کے لیے جی، وہ سفیشینٹ جگہ، اور اس کے ساتھ بہت بڑی ایک جگہ سبزی منڈی کھلی پڑی ہے جی بالکل. وہ ساری جگہ جب سبزی منڈی چونکہ شفٹ ہو گئی اور وہ ساری جگہ وہاں پہ موجود ہے، لیکن فی الحال وہ مستقبل کے لیے بھی کافی ہے، اس عمارت میں جگہ موجود ہے جی. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بہترین نوجوانوں کے لیے تعلیم کا سبب جو ہے وہ بنے گی. یہ تو ہو گئی پنجاب کے حالات. ملک کے حالات آپ نے ریلیاں بھی شروع کی، آپ نے پروٹیسٹ بھی شروع کیے، قومی اسمبلی میں بھی کہا، پہلے آپ زرداری گو زرداری کے نعرے پہ تھے، اب آپ لوگ آ گئے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں، لیکن وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. ٹارگٹ کیا ہے؟ جلدی الیکشن جہاں ٹارگٹ زرداری گو بھی ہے اور ٹارگٹ گیلانی گو بھی ہے. اچھا. اور ٹارگٹ یہ موجودہ بدعنوان اور نااہل حکومت گو بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ یہی ہے. اس ٹارگٹ تک جانے کے لیے آئین اور قانون کے اندر جتنے راستے ہمیں دستیاب ہیں ہم نے سارے استعمال کیے. کاش کہ ایم کیو ایم، چودھری شجاعت صاحب، اسفندیار ولی صاحب، الطاف حسین صاحب یہ بیساکھیاں فراہم نہ کریں، یہ آج اپنی بیساکھیوں کو واپس لیں. یہ حکومت دھڑ کے نیچے گرتی ہے اور ملک میں پاکستان کے عوام کو موقع مل جائے گا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے لیے نئی حکومت کو منتخب کر لیں. ہمارے ہاتھ وہاں پہ بند جاتے ہیں، ہمارے قدم وہاں پہ رک جاتے ہیں جب ہمارے راستے میں یہ جو الائیڈ پارٹیز، جو حلیف جماعتیں وہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی وزارتوں کے لالچ میں، وہ حکومت کو سہارا دیے ہوئے، وہ ان کی حکومت کو گرنے نہیں دے رہے. چودھری شجاعت صاحب نے بچایا اس حکومت کو، الطاف حسین صاحب نے بچایا اس حکومت کو، اور اسفندیار ولی صاحب نے بچایا ہوا اس حکومت. تو فضل الرحمان صاحب بھی تو کر رہے ہیں بھائی. فضل الرحمان صاحب کبھی بچا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہٹا رہے ہوتے ہیں، دونوں کھیل وہ برابر کھیلتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، کچھ طے ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ بھی فضل الرحمان صاحب کو وہیں سے آیا. پہلے تو میر صاحب اس کو مانے کہ یہ بھی ہمارے کریڈٹ میں، پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے تھا، اگر ہم انتخاب میں حصہ نہ لیتے، اگر ہم اسمبلیوں سے باہر آ جاتے تو آج چیف الیکشن کمشنر آصف زرداری نے بلاول زرداری کو بنا کر الیکشن کروا دینے تھے، یا وہ اپنی بہن کو، محترمہ بہن جو ہماری بھی بہن ہے، ان کو چیف الیکشن کمشنر بناتے اور انتخابات کروا دیتے. یہ ہم ہیں جنہوں نے آئین میں اس چیز کو شک کو ڈلوایا ترمیم کے ذریعے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ حکومت مقرر نہیں کر سکتی. اب کنسنسس سے پارلیمانی پارٹی میں کنسنسس ہے
पार्लिमानी पार्टी में 2/3 मेजॉरिटी से बनाना पड़ेगा, और 2/3 मेजॉरिटी किसी को हासिल अकेले को हो ही नहीं सकती है। वहाँ पे अपोजिशन की नुमाइंदगी भी मौजूद है, दूसरी जमातों की नुमाइंदगी भी मौजूद है, लिहाजा आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही बनाएंगे आप जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हम अपोजिशन में, हम पार्लियामेंट में, और वो लोग जो हम पर एतराज़ करते हैं कि हम पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर हमने उनसे भी मशावरत की, उन्होंने इतराफ़ किया, हमने तरीके इंसाफ से और इमरान खान साहब से भी मशावरत की कि जनाब ये नाम है, इन नामों में आप बताइए कौन से नाम पेश किए जाएं, और उनकी मर्जी, जमात इस्लामी की रजामंदी से, इमरान खान साहब की रजामंदी से हमने नामों को पेश किया है, ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा हो जिस पे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर बैठी तमाम जमातें मुत्तफिक हों। आपको इलेक्शन जल्दी दिखाई देते हैं? बल्दियाती इलेक्शन का तो ऐलान हो ही गया तकरीबन। इलेक्शन तो पीरियड इलेक्शन का शुरू हो गया जी। अब अगर इलेक्शन देखिए, अब अगला महीना रमज़ान शरीफ का महीना है जी, बजट ख़त्म होगा, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है कि एक महीना तो रमज़ान में गुजर गया, ईद थोड़ा बहुत 1.5 महीना उसमें गुजर जाता है, उसके बाद अगर इलेक्शन का ऐलान भी हो जाता है तो उसको आप अर्ली इलेक्शन नहीं कहेंगे, अब ड्यू डेट आ चुकी है। ठीक, मतलब इलेक्शन तो अब जो अच्छी बात है वो ये नहीं है कि ये 1 महीना पहले होते हैं या बिल्कुल ठीक डेट पे होते हैं। जो अच्छी बात है, जो मुस्बत बात है, वो ये है कि पाकिस्तान की 64 साल की तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी अवाम को ये मौका मिल रहा है कि किसी हुकूमत को वो अपने वोट के जरिए घर भेजें या दोबारा हुकूमत करने का मौका दें। ठीक बात। वोट से किसी को घर भेजें और किसी और को मौका दें, ये वोट की ताकत को पहली दफा पाकिस्तान में तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को पहली दफा हम स्टेक होल्डर बना रहे हैं हुकूमत को घर भेजने में और नई हुकूमत बनाने में। ये एक बड़ी मुस्बत बात है जिस पे बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सियासी कारकुन के मुझे फख्र होता है, और फिर मुझे अपनी जमात पर और अपनी क़यादत पर भी फख्र होता है कि पाकिस्तान को ये दिन दिखाने में उन्होंने भी किरदार अदा किया, उनकी भी कुर्बानी है। थैंक यू वेरी मच परवेज़ चीज़ साहब, आपने बहुत तफसील के साथ हमारी बहुत से सवालों के जवाब दिए। और नाज़रीन कराम, इसी पे लेते हैं एक वक्फा, लेकिन ये हमारे साथ रहेंगे। आखिर में जो आप सवालात वगैरह करेंगे उसके जवाब मेरी बजाय आप आज वही देंगे, ताकि आप कोई एक रंग में भी जवाब सुन सकें। वक्फा लेते हैं जी।